بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت ہی دلچسپی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ بدلتی بھی چلی جا رہی ہے۔ جہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی جماعت کے اندر دو بھائیوں کے بیانیے الگ الگ ہیں، مگر یہ چیز ایک غلط سمت پہ نکل گئی، مگر یہ چیز جھوٹی بلکہ ثابت ہو گئی کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جو اب ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو میل ملاقات ہو رہے ہیں، جو گفتگو کی جا رہی ہے، وہ ایک چیز کو بالکل ہی پس پردہ بلکہ بہت ہی دور لے گئی ہے۔ جہاں پر کہا جاتا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں بہت ہی فرق ہے، مگر نواز شریف اور شہباز شریف نے اب ایک ہو گئے ہیں، جس کی چیز واضح مثال نظر آ گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم یعنی کہ حکومت مخالف جو تحریک ہے، اس کو متحرک کرنے کے لیے دونوں ایک جان ہو گئے، یکجان ہو گئے ہیں۔ ایک جان ان کی آواز آ رہی ہے، متحرک ہو گیا، مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ ٹف ٹائم دے پائیں گے حکومت کو؟ خیر، یہ اگلی بحثیں ہیں۔ ابھی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کل تک سب کے سب لوگ ہی تقریباً کم و بیش یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے جو بیانیے الگ ہیں، یہ ان میں دراڑ آ گئی ہے، مگر اب وہ پھر متحد۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان چیز کو؟ متحد آپ اس بات میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کو پھر فعال کیا جائے، متحرک ہو جائے حکومت، متحرک ہو جائے حکومت کے خلاف۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کل ایک چینل پہ یہ بات کہی تھی، کامران خان سے یہ بات کہی تھی کہ پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی، پی ڈی ایم کا دور ختم ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم کا دور ختم ہو گیا اور اب الیکشن کا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہر حکومت کے پہلے 2.5-3 سال ایسے ہوتے ہیں جبکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر حکومت چل نہیں پا رہی، کمزور ہے، خرابیاں ہیں اس میں، جیسے اس حکومت کی معیشت نہیں چل رہی تھی، غربت تھی، بے روزگاری تھی، لوگ جو تھے پریشان تھے، تو ایسی حکومت کا ہوتا تو سوچتے یہ ہے کہ اس حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ تو اس فارغ کرنے کے عمل کے دوران پھر مختلف قوتیں سامنے آتی ہیں، لانگ مارچ ہوتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے، ڈی اسٹیبلائز کر دیں گے، دوبارہ الیکشن کرانے پڑ جائیں گے، یہ حکومت باہر آ جائے گی، عواموں کے اندر نہیں لڑیں گی، سڑکوں پر لڑیں گے، یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر آخر یہی ہوتا ہے۔ زرداری کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، 3 سال تک یہ میمو گیٹ فلانا پلانا، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس پہ الزام رکھتے رہے، اور اس کے بعد لگا کہ جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ 5 سال پورے کرے۔ دیکھیے، حکومت اور چیز ہے، اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہے، دونوں سیم پیج پر ہوں تو بھی یہ الگ الگ ہیں، اس کو ایک نہ سمجھا جائے۔ اب یہی صورتحال یہ ہے کہ اس کے خلاف اگر آپ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو کس بات پہ اکٹھے ہوں گے؟ اب آپ دھرنا تو دیں گے نہیں، اب آپ لانگ مارچ تو کریں گے نہیں، اب آپ استعفے دیں گے نہیں، آپ نے اپوزیشن کرنی ہے، اور اپوزیشن آپ اس وقت الیکشن کی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ساری جتنی کمپین ہے جو گلگت و بلتستان میں بلاول نے کیا، جو کشمیر میں ہوا، یعنی کشمیر میں ان کی سیٹیں زیادہ آنا پاکستان مسلم لیگ سے بہت سے چیزوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مینج ہو سکتا ہے بہت کچھ، آپ کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو نشستیں زیادہ مل سکتی ہیں۔ پھر یہی بات جب سیالکوٹ میں دہرائی گئی تو یہ لگا کہ یہ قصہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے صوبوں میں کریں، پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی کچھ چیزیں مینج کی جا سکتی ہیں۔ میں لفظ احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ نظر آ گیا۔ اب آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ آپ جو ہے الیکشن کے زمانے میں اب ایک سوال مسلم لیگ نون کے سامنے یہ ہے کہ آپ الیکشن کیسے لڑنا ہے۔ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے خلاف تو لڑ رہے ہیں آپ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی لڑنا ہے۔ اگر لڑنا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے اسٹیبلشمنٹ کو نکال باہر کریں گے، یا اس کو تلپٹ کر دیں گے، یا اپنی مرضی کا الیکشن جیت لیں گے، یا لوگ آپ کے ساتھ ویسے ہی آئیں گے؟ یہ تو انقلاب ہوتا ہے بھائی، انقلاب کے لیے تو آپ نہیں کر رہے، یا آپ بالکل سچائی اور حق بولنے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ آپ حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں اس کے تحت، بلکہ آپ ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس میں فیئر الیکشن ہو، جس میں کوئی چیز آئین سے ماورا نہ ہو، جس میں ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس ایجنڈے کے ساتھ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ اچھا کہتے ہیں پھر یہ طریقہ ہے کہ ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپوزیشن کو ساتھ گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اپوزیشن کو ساتھ لو۔ اپوزیشن ساتھ چلے گی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کیوں چلے گی ساتھ؟ اس کا تو منشا یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ، وہ حکومت کے خلاف تو اپنا شو کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہیں شو کرے گی۔ وہ پنجاب میں سیٹیں لینا چاہتی ہے، وہ سارے صوبوں میں کچھ نہ کچھ اتنی اپنی پارٹ چاہتی ہے کہ تاکہ اسے بلاول تو وزیر اعظم جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے۔ جی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے، موجود ہے، بہت اچھا ہے،
بڑی ہیلپ کریں گے ہمیں اس بات کو سمجھنے میں. ماشاءاللہ ان کی تو اس میں بہت گہرائی بھی ہے, بالکل سمجھتے بھی ہے. السلام علیکم افتخار صاحب. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ اب کیا ہو رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں, نواز شریف نے یہ کہہ دیا ہے کہ پی ڈی ایم کو زندہ کرو یا اپوزیشن جماعتوں کو ایک کرو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ بلاول تو لگے ہوئے ہیں, ایک اپنا ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. بلوچستان میں کر لیا, سیال کوٹ میں ہو گیا, کشمیر میں ہو گیا, پنجاب میں بھی ہو جائے گا فلاں. کیا لگتا ہے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں جیسے سندھ میں ہو رہی ہیں یہاں؟ افسوس کی بات یہ ہے ہاں جی کہ الیکشن کی تیاری سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے. یہاں پہ سیاسی جماعتیں الیکشن کی تیاریاں نہیں کرتی. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایک پرماننٹ چیز نظر آتی ہے مجھے اب, اور اس کا کوئی تعلق کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے آنے جانے سے میرا خیال اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے, الیکشن وہ لڑتی ہے, اور یہ ساری سیاسی پارٹیاں بطور مورا استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ خود الیکشنز کے اندر بطور ایک سیاسی ورکر کے بھی کیا, اور 1980 سے آن ورڈ میں جو پاکستان کی جو الیکشن ہے ان کو ایک ادارے کے لیے میں سپروائز بھی کرتا رہا, اس کو دیکھتا بھی رہا, مانیٹر بھی کرتا رہا, پریزنٹیشن بھی کرتا رہا. میں اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہی نہیں ہے. ان کو تو بس کہا جاتا ہے بھی ٹھیک ہے تو ویسے کرو کہ تم گجرات کی تیاری تم کر لو, اور دوسری پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ گجرات والی 9 سیٹیں جو ہیں وہ تم دیکھ لینا, اور ایک تیسری پارٹی کو کہا جاتا ہے چکوال پہ ذرا آپ تھوڑا دیکھ لیجیے. یہ تو کچھ نہیں کر رہے. اور یہ جو بات ہے نا پیپلز پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہوگی پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے. آئی ایم ون آف دا فاؤنڈر ممبر. کوشچن دس کیسے آ جائے گی, یعنی ان کی منصوبہ بندی سے آ جائے گی. اگر یہ منصوبہ بندی سے ہی پالیٹکس پھیلنی ہے تو یہ تو پھر بڑی آسان پالیٹکس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں نہیں مانتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے. مطلب یہ بلوچستان میں جو دوست شامل ہوئے ہیں ان کو کچھ احساس نہیں. ان میں سے ایک آدمی کو تو بالکل احساس ہونا چاہیے تھا کہ اپنے والد صاحب, ہز فادر واز اے گریٹ مین, دادا خان جو ان کے ثناء اللہ زہری کے والد تھے, شروع میں پیپلز پارٹی میں آئے تھے. کیا ثناء اللہ زہری کی کوئی حیثیت تھی اس کے علاوہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو یہ عہدے نہ دیتی, عزت نہ دیتی؟ یہ کیا ہے پالیٹکس؟ کس کے لیے ہم پالیٹکس کر رہے تھے؟ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو جگیردار ہیں سارے, یہ تو وہاں کے سردار ہیں, یہ تو وہاں پہ اپنے نیچے رہنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے, حقیقت ہے انسان نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے, میں لفظی نہیں استعمال کر رہا. یہ انسان نہیں سمجھتے ان کو. وہ ان کے برابر بیٹھ نہیں سکتے آج بھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 کے اندر. تو کیا سیاست کرنا چاہ رہے ہیں میرے نوجوان قائد بلاول صاحب؟ ان کے جو نانا کی پالیٹکس تھی وہ آپ اس کے سب سے بڑی ناقدوں میں سے ایک ناقد ہیں, اللہ آپ کو زندگی دے, لیکن اس نے غریب کے پسینے کو برداشت کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ لوگ غریب کے پسینے کو کیا اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ٹھیک, بڑا فرق ہے اس میں. غریب کا پسینہ برداشت کرنا اور غریب کے وجود کو برداشت کرنا بہت فرق ہے. ساری کھیل اقتدار کے لیے ہے. پاکستان ایک منڈی ہے, اس منڈی میں سے ہر آدمی اب حصہ اپنا لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک, اور 1980 کے بعد پچھلے 40 سال کے اندر پاکستان کے سرمایہ دار نے اور پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں نے اس ملک کو اپنے چنگل میں برے طریقے سے جکڑ لیا ہے. کچھ شہر رہ گئے ہیں بڑے جہاں پہ کچھ فرق ہوگا, جہاں پہ جاگیرداری ایسا سچ نہیں ہے, یا جہاں پہ سرمایہ دار کی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے. وہاں بھی مقامی سرمایہ دار پیدا ہو گیا ہے, وہاں بھی چھوٹا سرمایہ دار موجود ہو گیا ہے. اور اگر چھوٹا سرمایہ دار نہیں ہو گیا تو ریئل اسٹیٹ کا ٹائکون ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, 5-7 ہاؤسنگ اسکیموں کا مالک وہاں بھی ہر ایک جگہ پہ ہے. سیاست ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یہ رسمی ہیں. اور مسلم لیگ نواز کو ختم کرنے کے لیے جو اسکیم پلان ہے, دو پلان ہے. نمبر 1, سپریم کورٹ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جی آپ نیب کی عدالتیں زیادہ بنائیں تاکہ کسی جلدی طے ہو جائے. ایک تو وہ طریقہ کار ہے کہ اس کو ختم کیا جائے, لیکن غالباً کوششوں میں ایسا دیکھا کہ عدالتوں نے ہی کچھ ان کو, مثلا یہ کل راجہ پرویز اشرف کو ریلیف ملا ہے, عدالتوں نے ریلیف دینا شروع کیا تو انہوں نے پھر اس پہ FIA کی طرف رخ کر دیا. لیکن اس میں مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو FIA کے دفتروں میں گھسیٹ لیا جائے, تو مناسب نہیں لگ رہا. پھر سوچا یہ گیا کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ ایک ایسا معاملہ طے کیا جائے
کچھ جاگیردار اور سرمایہ دار ادھر کے اکٹھے کیے جائیں، کچھ ادھر کے اکٹھے کیے جائیں، اور ایک ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بنا دی جائے. پہلے ہی ہنگ پارلیمنٹ ہے یہ، اس میں عمران خان اپنی تمام باتوں کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے، اور وہ کچھ نہیں کر پایا 3 سالوں میں. ہر بات جو اس نے کی تھی اس کو واپس جانا پڑا، اس بات سے ہی، اس سوچ سے، اس فکر سے ہی واپس جانا پڑا. کیوں؟ اس کے پاس اپنی سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. ایک اب اس سے بھی زیادہ ہم پارلیمنٹ لانا چاہتے ہیں، کیونکہ عمران بھی سم ٹائم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا جو امریکہ کو اس نے ڈو مور کہا، ویدر امریکہ نے مانگا تھا یہ نہیں مانگا تھا یہ ڈبیٹ ہے، لیکن اس نے تو کہا نا کہ نو مور. اب ڈو مور کہتے ہو، میں نو مور کہتا ہوں. اس نے کہا ہے اور پبلکلی کہا ہے. اس نے ہندوستان کے بارے میں ایک موقف اختیار کیا ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہو، اس کی اس وجہ سے دوست پسند نہیں کرتے کچھ اس کو. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسی پارلیمنٹ لانا چاہتے ہیں جو پارلیمنٹ پوچھے نا، جو پارلیمنٹ یہ نہ پوچھے کہ یہ جو 100 اپنا یونٹ کو تم نے رعایت دی تھی 50 یونٹ اور 100 کے درمیان، اس کو کیوں کم کر رہے ہو؟ 100 اور 200 کی سلیب کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ 200 اور 300 کی سلیب کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ وہ ایسی پارلیمنٹ نہیں چاہتے. ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ یہ سوال نہیں پیدا ہو کہ گھی 100 روپے کلو کیوں مہنگا ہوا، کیونکہ گھی کا بنانے والا تو سرمایہ دار ہے، چینی کا بنانے والا تو سرمایہ دار ہے، آٹے کی ملوں کا مالک تو سرمایہ دار ہے، پانی بیچنے والا سرمایہ دار ہے. تو بھائی وہ سرمایہ دار سے سوال کرنا ہی نہیں چاہتے. اس سے نہیں کوئی سوال کیا جائے گا. بہت ہو گیا، اسی صاحب چھاپا ماریں گے، کسی چھوٹے دکاندار کو کہیں گے ریٹ لسٹ لے کے آؤ کدھر ہے، اس کی ریٹ لسٹ پہ اس کو جرمانہ کر کے صبح مجھے جو کوئی ان کا مخصوص قسم کے صحافی ہوتے ہیں وہ خبر کو فلیش کر دیں گے فرنٹ پیج کے اوپر اخبار میں، اور اس کو ریورس کے طور پہ. اور اگر کوئی ٹی وی شیوی پہ میں کام کر رہا ہوں تو وہاں میں ٹی وی پہ اس کی تعریف کر دوں گا، چھاپا مارا اور جو لوگ زیادہ قیمتیں وصول کر رہے تھے ان کو سزا دے دی گئی. تو بھائی ایک دکاندار کو تم سزا دے رہے ہو. ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی، بہت اچھی لگی ہیں. میں مجبور ہوں، کیونکہ جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے. اسی خاموشی سے سن رہا ہوں، یہ بس بات کی نشانی ہے کہ بہت اچھی لگ رہی ہے باتیں. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں بلاول آئے، عمران آ گیا نا، سب سے بڑی امید پچھلی دہائی میں یہی تھی عمران خان. اس کے دعوے، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تقاریر، سب کچھ دیکھ لو. مجھے صاحب بھی کہہ رہا تھا کہ یار چلو ٹھیک ہے، 2 پارٹی سسٹم کو میں ایک تھرڈ پارٹی مرج کر رہی ہے، یہ چینج کریں گے. تو کیا چینج ہوا؟ چینج یہ ہوا کہ راوی کے ساتھ ایک نیا شہر بتایا جا رہا ہے جو لاہور کے پرانے شہر سے مختلف شہر ہوگا. وہ امیروں کا شہر ہوگا، ارب پتیوں کا شہر ہوگا، کروڑ پتیوں کا شہر ہوگا. اور ایسے کہا جا رہا ہے جیسے کل ہی بس جائے گا. وہ سر بیچ بوجھ سے چلے جائیں گے نا، بیچ بوجھ چلے جائیں گے. ابھی وارٹن بھی بیچ بوجھ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. وہ سر ریل اسٹیٹ والے یہ نہیں ذمہ داری لیتے کہ وہ مکمل کریں گے. انہوں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہوتی ہے، اشتہارات کے ذریعے، اور پریزنٹیشن اچھی ہو، مارکیٹنگ اچھی ہو نا، بیچ کے وہ چلے جاتے. پھر اب مجھے بتایا کہ یہ رنگ روڈ میں لوگوں کا کھربوں روپیہ ڈوبا، یہ اسلام آباد والی پہ، ان بیچاروں کو واپس ملے گا؟ نو. دی آنسر از نو. بلے بلے ہو جائے گی گورنمنٹ کی کہ جناب کمال ہو گیا جی، گورنمنٹ نے بڑا اچھا کر لیا جی، بہت زیادتی ہو رہی تھی، لوٹ مار ہو رہی تھی، گورنمنٹ نے لوٹ مار پکڑ لی. اور بھائی لوٹ مار پکڑ لی، اور جن کے پیسے ڈوب گئے ان کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. تو اس قسم کے معاملات میں ہم مجھ سے سوال کر رہے ہیں. نہیں بس میں بلکہ اپنے نقطہ نظر کی ذرا سپورٹ چاہ رہا تھا، وہ آپ سے مل گئی مجھے. اور ماشاءاللہ دیکھیے اس میں نہ کوئی لیفٹ ہے، نہ کوئی رائٹ ہے، نہ کوئی ادھر ہے، نہ ادھر ہے. اس وقت عوام کے جو مسائل ہیں وہ کوئی حل نہیں کر پا رہا، چاہے حکومت میں ہو چاہے آپوزیشن میں. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ سر، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ مجھے بتائیں. ایک لاہور شہر میں کل جو ٹریفک کا حال ہوا ہے، ذلیل ہو گئے لوگ، 3 گھنٹے 4 گھنٹے سڑک پر رہے ہیں. 3500 ٹریفک کے ملازم ہمارے پاس تنخواہ لیتے ہیں ماہانہ، 1 ارب روپیہ سالانہ ان پہ خرچ ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کیا اس کا کوئی جواب دینے کو تیار ہے؟ ہم نظام بدلنا چاہ رہے ہیں، بدل دیں جی.
بدل دیں گے نظام, یہ بھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. دیکھا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا افتخار شکریہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. Thank you. بات سیدھی بات کی ہے, میں نے اس لیے بولا بھی نہیں, میں نے کہا ان سے اس لیے نہیں بول رہا کہ آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. کیا بدل رہا ہے ہمارے یہاں جی؟ تھرڈ آپشن چاہیے تھا, پچھلے 10 سالوں کی یہی ایک خواب تھا کہ وہ آ رہا ہے تھرڈ آپشن. ایک زمانے میں لوگ جماعت اسلامی کو دیکھتے تھے, پھر جب اس کی جگہ پی ٹی آئی انہوں نے کہا یہ تھرڈ نظام آ رہا ہے, چلی گئی جماعت اسلامی بھی, پھینک دیا اس کو بھی. مسلم لیگ چاہو تم, پیپلز پارٹی جاؤ, بہت 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 انقلاب دکھا دیا, یہ آ گیا بندہ تبدیلی والا. اب کیا ہے, وہ بھی بہت دڑام سے پڑا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ زندہ باد وہی باقی ہے, رہے نام اللہ کا. اور اسٹیبلشمنٹ نواز شریف تو اپنے بیانی پہ اگر کھڑے ہیں تو پھر شہباز شریف کو انڈیکیٹ کیا گیا کہیں سے؟ کوئی انڈیکیٹ بھی کیا گیا ہوگا. شہباز شریف ایک جنرل پولیٹیشین چاہتا ہے کہ بھی آپ میننگ فل اسٹرگل کریں. اقتدار کے لیے نہیں کرنی ہے آپ نے اسٹرگل, تو کس کے لیے کرنی ہے آپ نے اپوزیشن کے لیے کرنی ہے, یا آپ نے اس لیے کرنی ہے اسٹرگل کرنی ہے کہ آپ کا بیانیہ درست ہے. درست بیانیہ سے قوموں کی قسمتیں نہیں بدلا کرتی. صرف درست بیانیہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول بھی چاہیے ہوتا ہے, جب وہ آپ نافذ کر سکے. آپ کا بیانیہ درست ہوگا, آپ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہے مداخلت نہ کرے, آپ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے, آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق سب کام ہو. لیکن آپ کے اس کہنے سے کہ یہ کام ہو جائیں گے سارے, نہیں ہوں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں, پتہ تو چلے کچھ. ٹارگٹ کیا آپ کا؟ اب تو لوگ پوچھنے لگے ٹارگٹ کیا آپ کا. چنانچہ آپ کہتے ہیں اچھا جی پھر ذرا اپوزیشن دوبارہ بلائی جائے, وہ کھیل کھیلا جائے. بلاول بہت آگے جا چکے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے کچھ بندوبست کر لی ہے, ہم اس بندوبست میں چلے. یعنی کہ ان کی طرف سے تو گراؤنڈ تیار ہے. تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بیٹھک ہوگی اب پی ڈی ایم کی یا جس بھی اپوزیشن کی آپ کر رہے ہیں, متحدہ اپوزیشن کی کر رہے ہیں, مفادات تو اپنے ہیں, اپنی سیاسی جماعتوں کے, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر نون لیگ کی حد تک دیکھیں تو نون لیگ میں شہباز شریف ہی سے لیڈ کریں گے یا کہ پھر اسی طرح سے نواز شریف کا بیانیہ ہی چلے گا؟ نہیں یہ بیانیہ کچھ نہیں جی. نواز شریف کو بھی بہت چیزوں پہ ری وزٹ کرنا پڑے گا, اور شہباز شریف کو بھی سارے مسئلے کو لے کر اب اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنا پڑے گا. کونوں خدروں میں بیٹھ کر اور ایک آدھ ٹی وی انٹرویو دے کے یہ کہنا کہ جی اگر یہ مینجمنٹ ہوتا, انظام ہوتا تو ہم جیت جاتے, اس سے بات نہیں بنے گی. آپ کو یہاں تو جیت کے دکھانا ہے, اپنے قائد کو منانا ہے اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. سیدھی بات ہے. تو پھر یعنی کہ بالکل یہ صاف ہو جائیں گے. تو پھر آپ کو کیا دیکھتے ہیں, تو اس طرح تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن متحد ہو کر ٹف ٹائم دے پائے گی حکومت کو؟ نہیں کوئی اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ متحد ہونے کا اب گنجائش نہیں ہے. بلاول کے راستے اور ہیں, پیپلز پارٹی کے راستے جو ہیں وہ مختلف ہیں, وہ اپوزیشن کے راستے نہیں ہیں. وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن نہیں ہے. وہ اپوزیشن ہے تو حکومت کی اپوزیشن شو کر سکتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی شو نہیں کریں گے. اور مسلم لیگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپوزیشن ہے, حکومت کی بھی اپوزیشن ہے. ان کے راستے اور ہیں, ان کے راستے اور ہیں. انہوں نے کیسے پاور میں آنا ہے, انہوں نے کیسے پاور میں آنا ہے. تو بلاول کیا پنجاب میں انٹری چاہ رہے ہیں؟ انٹری چاہ رہے تھے نواز شریف کے ساتھ مل کر بھی, وہ نہیں بنی. اب دوسری طریقے اختیار کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب میں انٹری کے لیے. وہ کہتے ہیں میری حکومت یہاں ہم نو کانفیڈنس لاتے ہیں. نو کانفیڈنس سے کیا مراد ہے؟ وہ کچھ جہانگیر ترین کے لوگ توڑ سکتے ہیں, کاف لیگ کے توڑ لیں گے, کچھ کہیں گے ہم حاضر ہیں, ساتھ ہمارے بندے بھی ہیں. دو وزارتیں ہمیں, 4 دو بلکہ. مسلم لیگ نو کر دیا, یہ گاٹے کا سودا ہم کیا کریں, ہم پی ٹی آئی کے نیبر ہیں آرام سے, تمہیں ملا کے ساتھ کیا ہمیں گنے چوپیں گے ہم. تو بس چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اورنگزیب برقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی اچھا, برقی صاحب ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم برقی صاحب. میر صاحب السلام علیکم, کیسے آپ, خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے جی. اب بتائیے گا جناب, اس وقت ایک تو موو چل رہی ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے. سنا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو غالباً ٹاسک دیا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ آپ وہ پی ڈی ایم نہیں تو کم از کم پرانے لوگوں کو ریوائیو کریں, اکٹھا لے کے چلیں. ان کی حکمت عملی تو سمجھ آتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ وہ اقتدار کی طرف جاتے ہوئے اپنے رستے دیکھ رہی ہے, اپنے قدم دیکھ رہی ہے. بلوچستان میں بھی ہیں جی, کوئی بلوچستان میں بھی, کشمیر میں بھی, سیالکوٹ میں بھی, لگتا یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وہ سندھ میں تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ بلاول وزیر اعظم آ رہے ہیں. کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی؟ میرا خیال ہے جی اگر 1 سال بعد الیکشن ہونا, اسی 1 سال بعد 12 مہینے بعد, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت اچھا مینڈیٹ ملے گا پنجاب میں, اینڈ ان پرٹیکولر ساؤتھ پنجاب میں. ابھی اس وقت کیوں, بیکاز آف سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا,
انہوں نے پیپلز پارٹی کو تو ڈیڈ کیا ہوا ہے، اور کسی حد تک وہ ٹھیک اس لیے ہے کہ ہماری پرفارمنس جو تھی ہماری پنجاب لیڈرشپ کی وہ بہت زیادہ کمزور تھی، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی ایکسپٹ ٹاک شوز کے. مگر ابھی جب ہم نے آزاد کشمیر کی الیکشن لڑی ہے، دو وی لاسٹ ان لاہور، مگر جو میں نے دیکھا ہے کہ آئی واز اے کوآرڈینیٹر، بہت اچھی رسپانس تھی. پارٹی ورکر جو کہ ووٹر تو نہیں ہوتے کشمیر کے، وہ اتنے باہر نکلے، کوئی آئی واز شاک سرپرائز کہ جیسے ہم سمجھے تھے ختم ہو گئی ہے. تو ود اے گڈ لیڈرشپ ان لاہور اینڈ ان سینٹرل پنجاب، اور جو ابھی میں آئی کانٹ ٹیل یو بفور ہینڈ، آئی ایم ان ٹچ ود، میں خود کی کوئی 8-9 کافی لوگوں سے ان ٹچ ہوں جو کہ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو چھوڑ گئے تھے، پی ٹی اے میں چلے گئے تھے یا نون میں چلے گئے تھے، موسٹلی پی ٹی اے میں چلے گئے تھے. دے ریگریٹ دیئر ڈیسیژن، اور انشاءاللہ ان کو میں اپنا بہت جلد، وہ محرم کے بعد وہ پارٹی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں بھی وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ گئے تھے اور زیادہ تر پی ٹی آئی میں گئے تھے، ان کی واپسی متوقع ہے؟ ان کی واپسی توقع ہے، بلکہ جو کہ 2-4 نے تو بٹوین نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کچھ ایز اے ٹکٹ ہولڈر ہمیں فنڈز ملے ہیں تو ہمیں یہ تھوڑے خرچہ کر لینے میں، خرچہ کر لینے کا مطلب ہے کچھ وہ بھی فارورڈ کر لیں گے، کوئی ڈیولپمنٹ کر لیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹیک یور ٹائم، 2-4-5 مہینے یہ خرچے ہیں آپ، تو پھر پارٹی میں آ جائے. کیونکہ یہ تو اب بالکل ویری کلیئر کہ پی ٹی آئی از فنشڈ، اٹ از فنشڈ. اور اب ہے کہ ایک شاید نئی مسلم لیگ بنے، جیسے آپ نے اچھا صحیح فرمایا، جو شہباز شریف اور کیو لیگ وغیرہ کو مل ملا کے کریں گے. تو نواز شریف کا میرا خیال ہے کیونکہ آرمی یا جو بھی ہے ول ناٹ ٹالریٹ ہم، جو انہیں اوپنلی یہ ابیوز کرتے رہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف، کاف لیگ اور آپ لوگ مل کر ایک نئی قوت بن سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ اس میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے کہ وہ ابھی آؤٹ ہے آپ کے پلان میں سے؟ میرا خیال ہے وہ میں اس کبھی آؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ کروں گا. جہانگیر ترین ان مائی اوپینین has no political weightage except establishment، اگر اسے پیچھے لگا دے، کیونکہ اس کا اپنا ہی کوئی حلقہ نہیں ہے. He belongs to ملتان، اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا کیا ہے، they were weavers. تو ان کا ایس سچ کوئی ہے نہیں ہے. تو لودھرا میں بھی جو اس کی زمین ہے، it was acquired by his father when he was a DIG، جو سی ڈی اے کے متاثرین تھے، انہیں زیادہ مربع ملا تھا، وہ آتے تھے اونے پونے یہ خرید دیتا تھا. یہ تو ایسے کا ہوا بنایا ہوا ہے جہانگیر ترین. پہلے کبھی وہ الیکشن جو بھی جیتا ہے وہ ریب یار خان سے مخدوم احمد محمود نے جتایا، جو اس کا بدل ہوا ہے. ٹھیک بات. تو میرا خیال یہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے پنجاب میں بھی، فرنٹیئر میں بھی، بلوچستان میں بھی اور فیڈرل میں بھی، جو مجھے نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا برکی صاحب، رمضان برکی صاحب. ان کا انالیسز ہٹ کے ہے عام روٹین کے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. اس میں ہوپ بھی ہے. ہوپ یہ ہے کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں، ہوپ یہ ہے کہ ہم پنجاب میں جیت سکتے ہیں، ہوپ یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹوٹ سکتے ہیں، ہوپ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے مایوس ہو کے ہم سے، وہ واپس آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا نون لیگ میں بھی گئے تھے لیکن اصل پی ٹی آئی میں گئے تھے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی پر بیس کر رہی ہے اپنی ساری حکمت عملی جو ہے مسلم لیگ نون بھی، کہ یہ جو ہیں یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے تو پیپلز پارٹی بننے سے نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، ہمیں نہیں ہوگا. اب یہ حکمت عملی میں سے کون سچا ہے کون غلط ہے، سچا جھوٹا تو ہوتا نہیں ہے، کس کا اسیسمنٹ ٹھیک ہے کس کی غلط ہے، اور آنے والے دنوں میں کون کیا کرے گا، یہ تو پھر وقت بتائے. نہیں صاحب، تجزیہ بھی لے لیا، ایک پارٹی کا موقع بھی لے لیا. مسلم لیگ نون تھے، صدیق الفاروق صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی ان کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم، ہمارے دوست جی، یہ تو بڑے مار کھائے بھی ہوئے بھی ہیں اور معاملے کو سمجھتے بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق الفاروق صاحب کیا حالات ہیں؟ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ شہباز شریف کو جو ٹاسک دیا ہے نواز شریف نے کہ اپوزیشن والی پارٹیوں کو اکٹھا کرے، تو کیا یعنی اپوزیشن سے مراد پیپلز پارٹی ہے، کیا ممکن ہے جی یہاں نون لیگ کے ساتھ اس کے جو الیکٹریٹ ہیں، ووٹرز ہیں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے اب ڈاماڈول ہیں، کہ ایسی بات ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اسیسمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی دیکھیں جی، اپوزیشن کو اکٹھا کرنا تو آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم
का इजलास 11 को मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलाया है और 4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एड्रेस की थी उसमें उन्होंने इंडिया दिया था कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल हो सकती है। अब मैं आ जाता हूँ इस बात पर कि शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया है तो निगरानी और सरपरस्ती तो जाहिर है नवाज शरीफ साहब कर ही रहे हैं। ये टास्क तो हाउस के अंदर अपोजिशन का एज लीडर ऑफ द अपोजिशन हो सकता है, बाहर तो मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के चेयरमैन हैं तो उनके साथ तामुन करेंगे शहबाज शरीफ साहब। अवामी जो पोजीशन है, अवाम की हालत तो आप देख लें कि 16वीं दफा तो दवाइयां महंगी हुई हैं। अभी आपने गैस के मामले में उनके चेयरमैन ने कह दिया है कि दूसरे फेज में तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। गैस पहले ही 3 गुना से ज्यादा महंगी हो गई है, बिजली तकरीबन 4 गुना महंगी हो गई है, पेट्रोल जो हमारे दौर में 65 का था अब 120 रुपए लीटर हो गया है, घी की कीमत दुगनी से ऊपर हो गई है, चीनी इसी तरह है और गवर्नेंस जो है वो बर्बाद हो चुकी हुई है, वादे सारे हवा में उड़ गए हैं। तो ऐसी सूरत में जो अवाम है वो तो तपी हुई बैठी है और अब अपोजिशन इकट्ठी होती है तो आप जानते हैं, आपने तहरीकों को देखा हुआ है, तारीख को जानते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो तहरीकें आपकी मैं समझता हूँ फिंगर टिप्स पे होंगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आ रहा है ना जी 15 सितंबर के बाद मौसम, यानी यूं समझ लें कि महीना सवा महीना है। अच्छा। तो वो तहरीक के लिए मौसम के लिहाज से भी मौजूम होगा। 3 साल से ऊपर हो जाएंगे मौजूदा हुकूमत को भी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर जिद्दोजहद की जाए तो मामलात अपोजिशन के लिए नहीं इस मुल्क के लिए बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने तो मुल्क का इक़्तिसादी तौर पर सत्यानाश कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया। अब इन्होंने अपने लोगों से ये प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया है कि जो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के खिलाफ है वो इंडियन एजेंट है। अब इन्हें ये प्रोपेगेंडा पीटीआई वालों ने शुरू कर दिया। तो कश्मीर भी गया, अफगानिस्तान पे हमें बुलाया नहीं गया सलामती काउंसिल में, तालिबान हमसे फासले पे हो गए हैं। तो मुझे यकीन जो है उसकी नाराजगी आपको पता है। तो फिर किस महाज से ये कामयाब है ठीक कि अवाम जो है वो इनका साथ दे। हाँ, ये जो जैसे कश्मीर में इन्होंने चक्कर चलाया और जिसने भी चक्कर में सरपरस्ती किया वो देख लीजिएगा कि क्या ये सूरत इस तरह से है जिस तरह से इन्होंने की है। लोग बड़े सख्त खिलाफ हैं। अब वो आ रहे हैं, आपको मुजाहरे हो रहे हैं कि हमें नौकरियां दी गई थी और यूं ही हमने वोट दिए आजाद कश्मीर में सलाम वैली की सीट पे, तो ये जनाब नौकरी जो है वो हमारी खत्म होने पे फिक्स कर दिया गया। कोई जनाब छप्पे लगाना हुआ पकड़ा गया है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये ऐसे ही इलेक्शन डेढ़ में अपना घंटा इन्होंने आजाद कश्मीर के इंतखाबात रोक दिए, नताइज उसमें फिर गड़बड़ की। तो इस तरह के मामलात करके अगर कोई ये समझे कि इमरान खान और उसकी जमात पीटीआई जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी तो वो तो अहमकों की जन्नत में रहता है और अवाम की अदालत से फैसला इनके खिलाफ है। ठीक बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत आपने फ्लुएंटली और आर्टिकुलेटली सारी बात को वजाहत की जी। बहुत ठीक सीधी बात है। ये नहीं है इनका कोई नहीं चलता, हम हैं, हम करेंगे, लोग हमारे साथ हैं। सही, हमें ब्रेक पर जाना चाहिए। ब्रेक से लौट कर आते हैं तो गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मीर साहब कैसे देख रहे हैं, कल भी हमने ये की थी एक स्टोरी जिसमें एड हॉक जज का मामला था, वो मामला अभी का जूं का तू है, 16-17 होने हैं, नोटिफिकेशन जारी वगैरह करते हैं। डॉग जज तो 1 साल के लिए होता है ना जी जी, तो मतलब आर्जी जज बना रहे हैं, उन पर क्या इल्जामात हैं वो मैं उसको बयान नहीं करना चाहता। इल्जामात ही हुए ना जी कि आप उनको परमानेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने माजत कर ली है। जब उन्होंने माजत कर ली है, उन्होंने कहा कि मैंने कभी शो नहीं किया कि मैं कायम डॉग बनना चाहता हूँ। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें 5 और 4 की निस्बत से उन्होंने कहा कि इनको बना दिया जाए। इसी पर हमें ज्वाइन किया है हमारे कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहब। हमारे साथ शामिल है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम सज्जाद मियां, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। बस एक कानूनी बात पे मशवरा हमने सोचा कि आपसे लिया जाए, जरा गैर सियासी भी होगा, खालिस कानूनी होगा। ये जो चीफ जस्टिस हैं सिंध के, वो इडहाक जज बनने को तैयार नहीं है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5-4 से उनको रिकमेंड कर दी है। क्या क्या आप इस पे क्या? देखिए, ये आर्टिकल 182 जो है ना आइन का, उसके तहत एड हॉक जज को अपॉइंट करना सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल मुमकिन तो है, लेकिन ये बात कोई, मैं समझती हूँ कि गैर मुतनाज़िर नहीं, क्योंकि कोई वजूहात ठोस होने चाहिए। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम नहीं पूरा होता, या कोई गैर कोई खसूसी किस्म की सूरत हाल है जिसने एड हॉक जज मुकर्रर करना चाहिए, तो ऐसी तो सूरत हाल है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस मुशीर आलम है, उन्होंने तो 17 अगस्त को रिटायर हो जाना है, और अगर चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट को आपने ऊपर ले जाना है, और ये अल जहाज ट्रस्ट का इसमें उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी भी बनती है, तो उनको परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट परमानेंट बनाए। ये एक सिटिंग चीफ जस्टिस को विदाउट कंसेंट कहना चाहिए आप सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए 6 महीने के लिए, साल के लिए रहे, मैं समझती हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, और इसी वजह से बार ने इसको बड़ी सख्ती से डिसअप्रूव। अच्छा, उनको क्यों नहीं बनाना चाह रहे? क्या कोई उनके साथ मसाइल थे? एक तो पॉलिटिकल पुरानी कहानी है जिसपे वो तरदीद करते हैं कि मैं तो वकील था उन लोगों का, इन लोगों ने बना दिया, लेकिन क्या उनको हटाने के लिए बनाया जा रहा है, या क्या मसला पैदा हो गया जी? अव्वल तो ये देखिए ना, जो आर्टिकल 182 है वो कहते हैं चीफ जस्टिस की परमिशन के बगैर या कंसेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने करना है अपॉइंट, और फिर वो जुडिशल कमीशन ने उसकी मंजूरी देनी है, और चीफ जस्टिस की जो है कंसेंट होती है। चीफ जस्टिस तो वो खुद ही है, जब वो रीड कर रहे हैं उसको बनाई, ये तो बिल्कुल एक सिंपल सी बात है मेरे सामने। तो ये सारी बात जो है ये गैर मुतनाज़ा नहीं है, और जो होती है एक सियासी हमारी हुकूमत, उनको ऐसे मुतनाज़ा मामलात में इस स्टेज पे जब इतनी सारी और मसाइल हैं, उसमें इनको एंटर करने की जरूरत क्या? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर ये सूरत इस तरह रही तो अभी आने वाले दिनों में आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी इंतखाब करना पड़ेगा, और भी बहुत से मामला आएंगे, तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है किसी हुकूमत का या किसी भी इदारे का, तो फिर मसाइल पैदा नहीं होंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मैं समझती हूँ। तो देखिए, अव्वल तो जो जुडिशरी की सिलेक्शन है ना, इनको तो बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि इनको तो बिल्कुल गैर मुतनाज़े होना चाहिए। और इस तरह के इक़दामात से जो हर एक की आंखों में चुभे हैं, और जो बार एसोसिएशन के साबिक सदूर और सिटिंग और बार काउंसिल हर एक ने इसको अपोज किया, बल्कि हड़तालों के ऊपर उतर आए। तो ये इस किस्म की सूरत हाल जिसने रियासत के लिए और सिटिंग हुकूमत के लिए एक डामाडोल होने का इम्कान है, उससे किसी को तो फायदा है ही नहीं। मेरी समझ नहीं आती कि ये मशवरे आते कहाँ से। तो मेरा ख्याल में ये कुछ बेल मुंडे चढ़ते भी नजर नहीं आती। जब उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया है, तो वो तो मेरे ख्याल में अगर आगे से पास भी हो जाए तो दोबारा वो कोर्ट में जाएंगे कि ये कह के मैं जाना नहीं चाहता। जी, यकीनन ऐसा हो सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उनकी कंसेंट के बगैर, एंड विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 182। ही इज द सिटिंग चीफ जस्टिस। जब उनकी कंसेंट ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बार हो जाता है मेरे साइड में। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया आपका जी जस्टिस नासिर जावेद इकबाल साहब। ये इन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं होता, इस तरह किए जा रहा है। जैसे अच्छा, मुझे अगली स्टोरी की जाने पड़ रहा है, जहाँ पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखा जाए तो अब तो वाज़े तौर पर आ गया कि अफगानिस्तान जो है वो अफगान वो अपना दिफा खुद करेंगे। इतनी मुश्किल में घे वो डालकर अमेरिका का इंकलाब। अब तालिबान से आज मुज़ाकरा शुरू किया या कल हो रहे हैं, तो तालिबान को ये चाहते नहीं है, लेकिन अगर आपने मुज़ाकरात करने तो आप ये भी नहीं शो कर सकते कि आप दूसरी पार्टी के साथ हैं। तो अमेरिका ने कहा कि देखो भाई, हमने तुमको, हमारे वजीर खारजा ने कहा था जो इतने पैसे दिए थे इनको, हथियार दिए थे, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जहाँ खर्च हुए हैं फौज बनाने में, उनकी ट्रेनिंग करने में, उनको वो कहाँ गए पैसे? अफगान फौज तो भागे जा रही है जी, ये तो कहीं खड़ी नहीं हो रही। ये तो बॉर्डरों दूसरे मुल्कों में जा रही है, दूसरे मुल्कों में जा रही है, उधर जाके पनाह ले। वो एक सईद मौदूदी एक लतीफ़ा सुनाया करते थे कि किसी राजा ने सोचा कि एक ये जो हमारे कसाब भाई होते हैं इनकी एक फौज बनाई जाए, क्योंकि ये काटने में बड़े काटने में होते हैं, देखते हैं, खून भी देखा होता है, तो
تو انہوں نے کہا کہ وہ جب فوج بنائی تو انہوں نے کہا سب سے آگے اس کو رکھو، تو معلوم ہوا فوج تو فوراً بھاگی چلی آ رہی ہے. وہ کہا بھی کیا ہوا؟ کہنے نہ رک دیکھتے ہیں نہ پٹھا کاٹے چلے آتے ہیں. تو یہ صاحب اب وہ یہ جو افغان فوجی ہیں یہ نہ ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہیں لوگ وہ نہ رگ دیکھتے ہیں نہ پٹھا کاٹے چلے آتے ہیں، یہ بھاگے چلے جاتے ہیں. سارے پیسے کھڑے کیے جو کیا، بھئی غلط انویسٹ کیا آپ نے. آپ نے سوچا تھا انہوں نے خون دیکھا ہوا، چھری چلانا جانتے ہیں، یہ لڑائی نہیں کریں گے بھائی. وہ تو عیاشی کرنے کے موڈ میں فوج میں آ گئے تھے، نوکریاں کی تھیں انہوں نے. اب آپ پھنس گئے، آپ کا پیسہ بھی ڈوب گیا، آپ کی فوج بھی کھڑی نہیں ہو رہی. ہم کو یہ نہیں کہ کہتے ہیں طالبان کو لے آؤ، ہم کہتے ہیں فوج تو تم نے ٹھیک بنائی ہوتی یار. کیا تربیت ہے تمہاری فوج کی، کیا انتخاب ہے تمہارا فوجیوں کا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے، جس ملک کے جغرافیہ سے تم واقف نہیں ہو، یہ معلوم نہیں. غالباً یہ برطانوی لوگوں کو دیتے تو وہ بہتر فوج بنا لیتے. یہ مطلب نہیں کہ جیسے انہوں نے ہماری بنائی تھی، لیکن یہ کہ وہ یہ کام اچھا دوحہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس میں رشیا بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، امریکہ بھی. یہ سب جب لوگ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اب تو معاملات ہیں. سارے سٹیک ہولڈر ہیں. 31 اگست بھی تو قریب آ گئی ہے نا، آخری دن جو دیا گیا جو بائیڈن کی طرف سے. وہ تو جا رہے ہیں جی، وہ تو جا چکے ہیں تقریباً. وہ تو جائیں گے اور ضرور جائیں گے، انہوں نے وہاں نہیں رہنا. لیکن یہ کچھ معاملہ سیٹل کر کے جائیں گے، یہ بیٹھک سے لگتا ہے آپ کو؟ چاہتے تو وہاں سیٹل کر کے جائیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ سیٹل ہو. وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے بھی جائیں گے وہاں انتشار چھوڑ کے جائیں گے. یہی کھانا سامراج کی خاص نشانی ہے. تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ عراق میں بھی انہوں نے یہی کیا. وجہ کیا ہے؟ وہ سٹیبل نہ ہو، کھڑے نہ ہو. وہ کسی جگہ اس خطے کو ڈی سٹیبل رکھنا چاہتے ہیں. بوجہ آپ پاکستان کہہ سکتے ہیں، سی پیک کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ تو ایک وجہ ہے. وہ تو ان کا اوور آل یہی پلان ہے، یعنی کہ سامراج یہ نہیں ہے کہ کسی ملک کو پرامن کر کے چھوڑ کے جائے گا. یعنی کہ ہر وقت کسی ملک کو فوج رکھے گا. ڈی اسٹیبلائز کرو اور چلتے بنو، وہ لڑتے رہیں گے آپس میں اور آپ کی بادشاہی قائم رہے گی. تو یہ ایک اچھا، اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کے سر پر اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو اس کے ساتھ ہم پہ پڑیں گے. وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں کی طرف آئیں گے. ہماری تجارت رکتی ہے، آگے بھی رکتی ہے. بے شمار نقصان ہے جو ہمارے سروں پر. اتنا ایک لمبا بارڈر ہے بھائی ہمارا. اس کے بعد قازقستان، اس کے بعد ازبکستان، اس کے بعد تاجکستان، اس کے بعد کرغزستان. بھائی یہ ٹھیک ہے، سٹیبل ہے، تو باقی حصہ بھی آپ کے رابطے میں، ورنہ وہ سب کٹ گیا. تو پاکستان کا پھر یہ ان کے بیان ٹھیک ہے کہ ہمارا ادھر کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہے جو بھی نہیں. تو اور کیا کہے گا پاکستان کہ آپ پسندیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کے ساتھ نہیں لڑنا. یہ کہنے سے تو بات نہیں بنتی نا جی. یہ کہنے سے تو بات نہیں بنتی. آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا، آپ کو کہیں سٹینڈ کرنا ہوگا. اب تو جو بائیڈن نے بھی اشرف غنی کو کہہ دیا نا کہ 3 لاکھ آپ کی فوجوں سے جھنجھوڑے، ذرا کہاں گئی ہے وہ سارا کچھ؟ حالانکہ اس ٹائم پرووائڈ کیا گیا. ہمارے شاہ محمود قریشی نے کہا یہ پیسے کہاں گئے؟ ہاں پیسے کہاں گئے؟ تو وہ کہہ رہے 3 لاکھ فوج کی طرف گئی ہے، ٹریننگ دی گئی ہے، ہر چیز ساری کھڑی کی، ٹریننگ دی، تربیت دی تھی، مسئلہ دیا تھا، یہ سب کیا تھا. کہاں گیا بتاؤ صحیح؟ کہاں کون کھا گیا؟ اب پوچھا جائے گا نا، امریکی قوم پوچھے گی کدھر گیا بھائی پیسہ ہمارا؟ ٹیکس پیئرز کا، وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ کہتے ہیں اسے. ٹیکس پیئر کا پیسہ کدھر گیا؟ تو پہل دیکھیں. بالکل مختصر صاحب سے بنے، امریکہ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر کے جا رہا ہے خطے سے؟ ہار کے جا رہا ہے، اور بری طرح ہار کے جا رہا ہے. میں بری طرح نہیں کہتا، ہار کے جا رہا ہے. ہار کے جا رہا ہے. کلوزنگ ریمارکس میں صاحب کلوزنگ بات یہی ہے جی، پاکستان میں بھی سیاست بڑی ہلچل ہے اور علاقے میں بھی، میں نے کہا تھا. بالکل. اور علاقائی سیاست جو ہے وہ ہمارے ملک کے حالات پہ بھی اثر کرے گی اور شاید ہماری ملک کی سیاست پر بھی. صحیح ہے. بہت شکریہ میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.